رسول پر نمونہ سلف مرید حضور مجاہد ملت پیکر اخلاص و محبت حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب صاحب قبلہ زیدہ مجدہ آپ کے اس وقت کے عید و بقرعید کے بھی امام ہیں۔ امام ہوتا ہے، چاہے ایک وقت آپ ان کی ابتدا میں نماز پڑھ لیں، چاہے 5 وقت ان کی ابتدا میں نماز پڑھ لیں، امام کا مقام امام کی طرح کرنا چاہیے۔ امام کا مرتبہ اس قدر ہوتا ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے امام کو امام تسلیم کرے۔ حضرات محترم، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ بعض حضرات نے میرے دوست احباب نے پہنچنے کے بعد یہ کہا کہ تاریخ کرب و بلا، واقعات کرب و بلا ہر کوئی بیان کرتا ہے، لہٰذا آپ بعد کربلا روشنی ڈالیے اور یہ بتائیے کہ کربلا کے بعد کیا ہوا، نبی کا خاندان بعد کربلا کیسے چلا اور اب تک کہاں سے چلا۔ حضرات محترم، یہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے۔ محب گرامی حضرت علامہ مولانا قاری احسان صاحب قبلہ نے جو ایک جھلک آپ کو دیا بالگرام کا، وہ بھی سادات کرام کا گھرانہ ہے، اور وہیں سے مارحرہ مطہرہ فیوز و برکات پہنچا، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے ہندوستان میں اولاد رسول پھیلے ہوئے ہیں اور وہیں کے چراغ سے منور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، لہٰذا تاریخ کرب و بلا بولنا آسان نہیں ہے، تاریخ کرب و بلا کو سمیٹنا ایک رات میں آسان نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنایا جائے اور پورے دنیا کے سمندر کو اگر روشنی بنایا جائے اور اگر بندہ لکھنا چاہے، دنیا کے درخت قلم بن کر کے ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے سمندر کے پانی کی روشنی میں تبدیل کر دیں، وہ روشنیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن کما حق کہو شہدائے کرب و بلا کی شہادت نہیں بیان کیا جا سکتا، نہ ان کی عظمت و شان کو بیان کیا جا سکتا، نہ آل رسول اولاد رسول کی فضیلت کو بیان کیا جا سکتا۔ حضرات محترم، کتابوں کے ذریعے سے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، علماء کے ذریعے سے آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن حضرات محترم سلسلے 2 طرح کے چلا کرتے ہیں۔ ایک تو روحانی سلسلہ چلا کرتا ہے اور ایک جو ہے خاندانی سلسلہ چلا کرتا ہے۔ ایک خلافت سیاست کی ہوا کرتی ہے اور ایک خلافت روحانیت کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے۔ جو خلافت سیاست کے اعتبار سے تھی، اس سیاست کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بھی رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی رہے ہیں، مولائے کائنات بھی رہے ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہے ہیں۔ اس طریقے سے 30 سال تک خلافت راشدہ امام حسن تک پہنچی ہے۔ اس کے بعد کا جو زمانہ خلافت کا نہیں رہا بلکہ ملوکیت کا زمانہ رہا، بادشاہیت کا زمانہ رہا۔ حضرات محترم کو کس پہلو پہ آپ ذکر سننا چاہتے ہیں، کس پہلو پہ آپ علماء کرام آپ کو آپ کی سماعت کے دہلیز تک باتیں پہنچانا چاہیں، بس ہم یہ سمجھ لیں ہمارا تھوڑی دیر بیٹھنا اس مسجد کے احاطے کے اندر ذکر رسول کر لینا، نبی کے آل کا چرچا کر لینا، اہل بیت اطہار کی بڑائی بیان کر لینا، اگر اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے تو ہماری یہاں کی بھی زندگی سمر جائے گی، آپ کی سمرتی بھی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نظر آئے گی۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ٹکڑا کا تلاوت کیا ہے، اسی تناظر میں تھوڑی دیر آپ میری گفتگو کو سنیں گے اور میں تھوڑی باتیں بیان کرتے ہوئے آپ کو کربلا بھی لے جاؤں گا، بعد کربلا بھی لے کر کے جاؤں گا، اور پھر آج کے دور کے نسب تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے بچے پیر کو سمیٹ کر کے بیٹھے، مسجد ہے، مسجد میں یقیناً ادب بھی ملحوظ ہے، اور منبر رسول میں بھی اور میلاد النبی میں بھی ادب جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے، چونکہ آپ یہ مت سمجھئے ہم نماز کی حالت میں نہیں ہیں، ہم جو ہے عبادت کی حالت میں نہیں ہیں، صرف
نیت کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، کھڑا ہو کر کے جو ہے قیام میں رہنے کا نام عبادت نہیں ہے، سجدہ کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ کر لینا اور اس محفل میں بیٹھ کر کے سن لینا، یہ بھی اس سے بڑی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرات محترم، لہٰذا آپ عبادت کے دائرے میں ہیں، اس کے تعلق سے میرے نبی نے چونکہ میں اگر موضوع چھیڑ دوں باتیں دوسری ہو جائیں گی، لیکن میں بتانا چاہتا جب بھی آپ بیٹھیں میلاد میں تو یہ ارادہ لے کر کے بیٹھیں، رضائے الہی کے لیے بیٹھیں، رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ یقیناً جب رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ایک ایک لمحہ کا جو ہے حساب، ایک ایک لمحہ کا حساب فرشتے لے کر کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ آج آپ جس جلسے میں بیٹھے ہیں یہ 8ویں کی تاریخ گزر چکی، یہ 9ویں کی تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ میں حضرات محترم یہ جلسہ امام یاد حسین کے نام پہ آپ نے سجایا، اس محفل پاک میں آپ بیٹھے ہیں۔ یقیناً آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں سال ہو گئے کرب و بلا کا واقعہ کا پیش آنا، ہزاروں سال ہو گئے امام حسین کی گردن کا کٹ جانا، لہذا نہیں بلکہ یہ ہم مسلمان یہ تصور کرتے ہیں، ایمان و ایقان و اذعان رکھتے ہیں کہ یقیناً حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین جو ہے صبح قیامت تک کے لیے ہمیشہ یہ زندہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر دو راستے سے جاری ہوئے، دو سمندر جاری ہوئے، یلتقیان دونوں جو ہے ایک جگہ آ کر کے مل گئے، اور ملنے کے بعد جو ہے بینہما برزخ لا یبغیان، پھر دونوں سمندر ملنے کے بعد اس سے دو نہریں چھوٹی چھوٹی جاری ہوئی، اور دو نہریں جاری ہونے کے بعد آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں نہروں سے یقیناً ایک کو امام حسن سے تعبیر کیا گیا، ایک کو حضرت امام حسین سے تعبیر کیا گیا۔ یہ مفسرین کرام کے جو ہے اقوال میں سے ملا کرتا ہے، مفسرین کے کتاب کو جب آپ نکال کر کے دیکھیں گے، لفظی گفتگو کرنا میری عادت نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے دائرے میں جو بھی بات بولنا چاہتا۔ حضرات محترم، آخر دو سمندر کون ہیں؟ ایک سمندر سے مراد حضرت علی ہے، دوسرے سمندر سے مراد حضرت فاطمہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے؟ تو جب علی کی ولادت کو آپ دیکھیں گے تو علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی ہے، علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوا کرتی ہے، علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی ہے، اور فاطمہ کی ولادت بیت رسول اللہ میں ہوتی ہے۔ اور جب علی اور فاطمہ کو نکاح کے ذریعے سے جوڑ دیا جاتا ہے تب بھی امام حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں، اور جب ان باتوں کو سمیٹ دیا جاتا ہے تو اہل بیت اطہار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء کرام، یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ تکبیر۔ لہذا پیارے انہیں کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، انہیں کو پاک پنجتن کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ جو ہے یقین کر کے بیٹھنا ہے کہ انہیں جو ہے عام ولی یا کسی خاص ولی کے ذکر کے محفل میں نہیں بیٹھے، بلکہ جو ہے اولاد نبی آل نبی کی محبت میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، دونوں سمندروں کو ملایا گیا، اسے دو نہریں جاری ہوئی، ایک حضرت امام حسن کو تعبیر کیا گیا، دوسرے نہر سے حضرت امام حسین کو جو ہے تعبیر کیا گیا۔ اب جو ہے حضرت امام حسن کی بھی پیدائش ہو گئی، امام حسین کی بھی پیدائش ہو گئی۔ یہ دونوں جو ہے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کا نام بھی جو ہے جنت سے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے۔ ان کا نام جو ہے مخفی طور پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ حضرات محترم، آج کے اس میلاد النبی میں ذکر جو ہے حسین کی محفل میں، یاد حسین کی محفل میں بیٹھنے والے مسلمانوں، یقیناً آج جب دعا کریں گے ہمارے جو ہے امام صاحب سابق امام بھی دعا کریں گے، علماء جب یہ دعا کریں گے، پاک پنجتن کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں گے، حسنین کریمین کا دعا
کا وسیلہ لے کر کے دعا کریں گے تو یقیناً حدیث پاک کے تناظر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے بلکہ باب اجابت میں قبولیت کا درجہ پاتے ہوئے نظر آتی ہے، قبولیت کا درجہ پاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ آؤ ہم اپنے باپ سے سمجھتے ہیں، حضرت آدم سے سمجھتے ہیں۔ آسمان بنایا رب نے، زمین بنایا رب نے، رب جلال نے ساری کائنات کی تخلیق فرما دیا ہے، کوئی دنیا میں آیا نہیں۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا، رب جلال نے جنتی لباس اتار لیا گیا، اتار لیا حضرت آدم کے جسم سے۔ 1 سال روتے رہے، 2 سال روتے رہے، 3 سال روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، اے مولا میری جو ہے تو گناہ کو معاف فرما، اے مولا میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 300 سال تک روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن ابھی حضرت آدم کی دعا نہ ابھی باب اجابت سے ٹکراتی ہے، نہ قبولیت کا درجہ پاتی ہے، نہ رب جلال قبول فرماتا ہے۔ 300 سال کا زمانہ جب گزر گیا، ہاتھ پہ گئی کسی آواز آئی، رب جلال نے القا فرمایا، فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ آیت کریمہ بتاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو القا فرمایا گیا، اے آدم سنو، اگر تم اپنے دعا کے قبولیت کرانا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تیرے توبہ میری بارگاہ میں قبول ہو، تیری دعا میری بارگاہ میں قبول ہو، اے آدم تو سنو، ایسا ہی تیری توبہ اور تیری دعا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ تم جو ہے عالم تصورات میں آنکھیں بند کر کے عرش اعظم کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ عرش اعظم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے عرش اعظم کے کھمبوں پر لکھا ہے، ایک جانب لا الہ الا اللہ ہے، دوسری جانب محمد رسول اللہ ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا، اے آدم اس کلمے کے بعد کیا لکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو ہے وسیلہ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں، اس کے بعد نیچے یہ جملہ لکھا ہوا رہتا ہے، اللہم بحق محمد وعلی و فاطمہ و حسن حسین۔ اے مولا اپنے نبی کے صدقے عرش کے پائے پر جو لکھا ہے علی فاطمہ حسن حسین کے صدقے ہمارے توبہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہاں صرف نام مصطفیٰ نہیں تھا، صرف وہ کلمہ مبارک نہیں تھا، بلکہ اس کلمے کے نیچے اللہم بحق محمد وعلی و فاطمہ و حسن حسین بھی لکھا ہوا تھا۔ لہذا پیارے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے یقیناً ہم اور آپ کے باپ ہیں، اللہ کے جو ہے سب سے پہلے دنیا میں بھیجے جانے والے جو ہے نبی ہیں، ان کی دعا جب پروردگار عالم بغیر حسنین کریمین بغیر پاک پنجتن کے وسیلے سے قبول نہیں فرماتا ہے تو یقیناً ہم بھی تو ان کے بیٹے ہیں۔ مزاج دیا میرے باپ نے، جب بھی تم دعا کیا کرو پاک پنجتن کا وسیلہ لے کر کے دعا کیا کرو، یقیناً تیری دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی بلکہ باب اجابت میں قبولیت کی